ٹیمپرامنٹس، آج ہم پیرنٹنگ کا وہ ایسپیکٹ دیکھیں گے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ جو کہ سوشل ہے. اچھا، یہ جو ایریا ہے کہ بچے کا ٹیمپرامنٹ کسی بھی پیرنٹ نے بچے کو ہینڈل کرنا ہے اور وہ سوشل پیراڈائم سے کرنا ہے، یہ والدین کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. یہ رسپانسبلٹی میں فزیکل رسپانسبلٹی ہے، پھر اس کے بعد ایموشنل رسپانسبلٹی ہے. وہاں پر تو بچے کا پیرنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، اور ٹھیک ہے کچھ بچے کے فیکٹرز ہیں، کچھ گھر کے فیکٹرز ہیں، کچھ اس ماں کے یا باپ کے فیکٹرز ہیں، لیکن سوشلائزیشن میں اب باہر کے فیکٹرز آ رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، گھر والے ویسے ہی کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب یہاں پر پیرنٹس کے لیے فیصلے کرنا کہ اس نے بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کہاں پر بچے کو ہاں بولنی ہے، کہاں پہ نہ بولنی ہے، کہاں پہ روکنا ہے، کہاں پہ نہیں روکنا، یہ بڑا ایک چیلنجنگ ایریا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کبھی کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ لگاتار اسی گھر میں ہیں، ان کی انٹریکشنز کیسے ہو رہی ہیں، وہ آپ کے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے یا یہ نہیں کر رہا. نئے لوگ آ رہے ہیں، وہ آپ کے بچے کی کیسے اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اس کا ہم پہ بہت پریشر ہوتا ہے. موڈ مزاج بچے کا ہمارا وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے سارے سین میں، اور اڈیپٹیبلٹی بچے میں کتنی ہے، پیرنٹس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کتنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلا بچہ جب ہوتا ہے تو پھر بھی تھوڑا سا ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ بچہ ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کر رہے ہیں، باقی گھر والے بھی سوشل فرنٹ پہ بھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں. اصل چیلنجز اکثر فیملیز میں شروع ہوتے ہیں جب دوسرا بچہ ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ اس بچے کی بھی ڈائنامک بدل رہے ہیں، اس کی بھی سوشل انوائرمنٹ گرو کر رہی ہے، اس کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، دوسرے بچے کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے جو ہم نہیں سمجھتے. اکثر اوقات وہاں سے والدین کے بھی کمپیریزنز ہیں، تم بڑے ہو، تم چھوٹے ہو. والدین کا بھی جو سوشل سرکل ہے وہ بھی ان بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں پھر آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کمیونٹی کے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں اس میں اب والدین کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے ود ان دا ہوم، اپنی لارجر فیملی کے ساتھ، پیئرس کے ساتھ، اسکول کے انوائرمنٹ میں ٹیچرز کے ساتھ، اسی طرح سے نیبرہڈ میں بچے نکلتے ہیں، یا ہمارے اپنے سوشل سرکل میں جب ہم مختلف فیملیز کو ملتے ہیں، ہمارے بچوں کا جو سوشل انوائرمنٹ ہے یا ان کے ٹیمپرامنٹس ہیں اور جو ان کی انٹریکشنز ہو رہی ہیں. اچھا، والدین پہ کس قسم کے امپیکٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں بچے کی زندگی میں، ان کے ساتھ انٹریکشن، اس کے امپیکٹس آتے ہیں. بہن بھائیوں کے امپیکٹس، یہ اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے. میں نے کہیں پہ کوئی ایسا سیشن نہیں لیا جیسے پیرنٹنگ کے اوپر، جب بھی کوئی بات کی ہے 2 سوال بڑے کامنلی آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم پیرنٹنگ کیسے کریں، اور دوسرا جو اہم سوال آتا ہے وہ ہے کہ جی سبلنگ رائیولری، بہن بھائی جو آپس میں لڑتے ہیں یا ان کے مزاج کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے جو مجھے چیلنجز آتے ہیں اس سے میں کیسے ڈیل کروں. پھر اسکول انوائرمنٹ کے جو چیلنجز ہیں اس کو کیسے دیکھنا ہے، بچہ کیسے ایڈجسٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا مسائل ہیں. مثلاً اگر ایک بچے کے اندر ایگریسونیس ہے، اس کو گھر میں بھی مسئلے آ رہے ہیں، والدین کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، اور اسکول میں بھی آ رہے ہیں، ساری کمیونٹی میں آ رہے ہیں. اچھا، ایک بچہ ہے جو کمپلائنٹ نہیں ہے، بات نہیں مانتا. میرے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں جو مدرس کہتی ہیں کہ یہ جب ٹاڈلر بھی تھا تو تب سے اس کا ایک ٹف ایٹیچیوڈ تھا اور مجھے مشکل ہوتی تھی. یا ایک بچہ جو ہے وہ انڈر اچیور ہے، وہ نمبر نہیں لیتا، یا اس کی پرفارمنس مینرز کے حساب سے وہ نہیں ہوتی جو کہ باقی بچوں کی ہوتی ہے. ایک بچہ امپلسیو ہے. اچھا، اسی طرح کسی کی سیلف اسٹیم لو ہے، کسی کو ایڈجسٹمنٹ کی پرابلم ہو رہی ہے. یعنی اب آپ بچے کے اس چیلنج کو والدین کے اس اینگل سے، اس لینس سے سمجھنے کی کوشش کریں جب وہاں پہ سوشل انٹریکشنز ہیں، اور ہر کوئی اس والدہ کے اوپر خاص طور پہ نظریں گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ تم اس بچے کو کیسے سنبھالتی ہو، تم یہ کیوں نہیں کر رہی ہے، یہ ایسے کیوں کر رہی ہو. ایسے موقع پہ ہوتا یہ ہے کہ والدین اپنی ایویلویشن میں پڑ جاتے ہیں، اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی پیرنٹنگ کو اسیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا تو ان کا فیملی کے ساتھ، باہر کے افراد کے ساتھ فرکشن شروع ہو جاتا ہے، یا ان کا بچے کے ساتھ فرکشن شروع ہو جاتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل ہوتی ہیں. حالانکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کے وہ ٹیمپرمنٹ کے ٹریٹس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے.
اب ایسے موقع پہ جو ایک ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے، جو کہ میں چاہوں گی کہ آپ سب مدرز اس کو کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایک رائٹ اپ کریں، آبزرویشن اپنی کریں بچے کے بارے میں، اور ہر بچے کے بارے میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بچہ جو کانسٹنٹ بیہیویئر دیتا ہے آپ اپنے پاس لکھیں، کیا یہ بیہیویئر مجھے پسند ہے، یا کون سا بیہیویئر مجھے پسند ہے اور کون سا بیہیویئر مجھے نہیں پسند یا مجھے بادر کرتا ہے. وہ بیہیویئر کتنا ہوتا ہے پورے ویک میں، پورے دن میں، کن سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے، گھر کے نارمل ماحول میں ہوتا ہے یا جب ہم کوئی سوشل انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، پبلک میں جاتے ہیں، ریلیٹیوز کے سامنے جاتے ہیں تب ہوتا ہے، اور اس کے میرے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. اب میں آپ کو اس میں بہت سی سچویشن بتا سکتی ہوں. مثلاً جی سوشل انوائرمنٹ ہے، آپ اپنے بچے کے ساتھ ہیں، آپ کے بچے نے سلام نہیں کیا، کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ برا لگتا ہے، ہم امبیرسڈ ہو جاتے ہیں، ہم فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، لوگ پتہ نہیں کیا امپریشن لیں گے کہ میں تو بہت زیادہ وہ ڈسپلن مدر لگ رہی ہوں یا دینی ماں لگ رہی ہوں، اور بچہ میرا جو ہے اس نے سلام نہیں کیا. اچھا، اسی طرح سے جب آپ کا بچہ جو ہے چھوٹا ہے فرض کریں، اور آپ اس کو جتنی دفعہ ڈریس اپ کرنا چاہتی ہیں، کھانا کھلانا چاہتی ہیں، یا کوئی بھی اس کی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہی ہیں، اور آپ کو جلدی بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں، اور بچہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا، ادھر سے بھاگتا ہے ادھر سے بھاگتا ہے، اب اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ ٹائم پہ اسکول پہنچانا ہے اور ایک بچہ آپ کو وہاں پہ چیلنج دے رہا ہے، یا یہ کہ باقی فیملی کے بچے بڑے ڈسپلن بیٹھے ہوئے اور یہ بچہ تیار نہیں ہو رہا یا پڑھ نہیں رہا، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، ہمیں لگتا ہے بچہ جو ہے وہ تمیز کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے. اچھا، بچہ آپ کا جو ہے آپ اس کو نہلا دھلا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، بڑا خوش ہے اور وہ انجوائے کر رہا ہے اپنے باتھ ٹائم کو، تو آپ کی کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ خوش ہوتے ہیں، آپ ریلیکس ہوتے ہیں. گھر سے باہر سب جا رہے ہیں، سردی کا سیزن ہے، اور بچہ جو ہے وہ جیکٹ پہننے سے، ساکس پہننے سے، ٹوپی پہننے سے انکار کر دیتا ہے، اور آپ کا کوئی اور رشتہ دار آپ کو دیکھ رہا ہے کہ باقی بچوں نے اس طرح جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اور آپ کے بچے نے پتلی سی کوئی جو ہے نا کوئی جیکٹ سمجھ لے، کچھ بھی جو آپ پر پہنا ہوا ہے، تو آپ کو وہاں پہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ شرمندگی کہ یہ مائیں کتنی اچھی ہیں، انہوں نے ٹوپی، جرابیں اور پتہ نہیں 6 سویٹر پہنائے ہوئے ہیں، اور میرا بچہ دیکھو کہ شاید ایک ٹی شرٹ میں ہی ہے. اچھا، بچہ ہمارا خوش ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ فخر محسوس ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا بچہ موڈی ہو اور ہم اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں، اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ اسے دے رہے ہوں، تو اب وہ پھر بھی خوش نہیں ہو رہا، پھر ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پریشان ہوتے ہیں، ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے کو ہم بٹھاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے، باقی بہن بھائی پڑھ رہے ہیں اور وہ بچہ نہیں پڑھتا، پھر غصہ آتا ہے، ہیلپ لیس، ہم کانفلکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ باقی پڑھیں گے کیوں نہیں پڑھتا، باقیوں کو بھی تو میں اسی طرح بٹھا رہی ہوں، اسی طرح پڑھا رہی ہوں، یہ کیوں نہیں کام اپنے پورے کر لیتا. کسی کام کے لیے ہم جاتے ہیں اور اپنے بچے کو گھر میں کسی اور کے حوالے کر جاتے ہیں اور ہمیں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو پھر، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ زیادہ دیر کسی کے ہاتھ نہیں آتا، قابو نہیں آتا، تب ہمیں کیسی فیلنگ ہوتی رہتی ہے جبکہ اب گھر سے باہر کوئی کام کر رہے ہیں؟ اینزائٹی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے پتہ نہیں گھر میں کیا ادھم مچائی ہوگی، اور دوسرا انسان جو ہے وہ کس طرح کا فیڈ بیک دے گا یا کیا امپریشن جو ہے وہ بنا لے گا. اسکول آپ جاتے ہیں یا بچے کا جو بھی ادارہ ہے جہاں وہ پڑھتا ہے، اور آپ کو کوئی وہاں پہ آپ کے بچے کے بارے میں وہ پرابلمیٹک ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں. آپ کو بچپن سے پتا ہے کہ بچے کے کچھ چیلنجز ہیں، آپ کے دل میں ہیں، آپ نے کبھی اس کو وربلائز نہیں کیا، اور انہوں نے اب آپ کے سامنے وہ پریزنٹ کیا، ڈینائی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، امبیرس فیل کرتے ہیں، اپنی پیرنٹنگ کو ان ایڈیکویٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں کیا نہیں کر رہی یا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. آپ نے کچھ بھی پلان بنایا تھا بچوں کے ساتھ، کیا ہوا کہ وہ کسی وجہ سے وہ پلان آپ کیری نہیں کر سکے، چاہے پکنک تھی، باہر کھانا تھا، کہیں جانا تھا،
آپ نے جب ان کو بتایا بچوں کو کہ نہیں آج نہیں یہ پاسبل، سارے بچے جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے تھوڑا سا کر کے، لیکن یہ ایک بچہ جو ہے یہ آپ کو ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا ہے، اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے، اور کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ ناشکری کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس قسم کے سارے بیہیویئرز کو آپ نے لسٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے کہ بچے کا کون سا بیہیویئر دیکھ کر اور سوشل انوائرمنٹ کے حساب سے مجھے اچھا لگتا ہے، کون سا بیہیویئر مجھے بادر کرتا ہے، کون سا بیہیویئر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر یہ سوچنا ہوتا ہے کہ بچے کے ان بیہیویئرز کے مجھ پہ امپیکٹس کیا ہو رہے ہیں، بچہ جو ہے وہ مجھے ایموشنل لیول پہ جو ہے کہاں پر ہٹ کر رہا ہے ان چیزوں کی وجہ سے، میرا سورس آف فیلنگ کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ کہ کیا یہ میری اینڈ پہ مس مینجمنٹ ہے یا بچے کا صرف ٹیمپرمنٹ ہے۔ ایک ہے نا کہ آپ نے ٹیمپرمنٹ کو سمجھ لیا اور آپ اس کے بعد اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں، تو مے بی جو ٹیکنیک آپ یوز کریں وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ اور ٹیکنیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی کہ آپ نے بچے کے ٹیمپرمنٹ کو ہی نہیں سمجھا۔ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ، ماں باپ بھی پسند کرتے ہیں کہ جی آؤٹ گوئنگ بچہ ہو، بچہ بھی آؤٹ گوئنگ ہے اور وہ باہر جا کے کھیلتا ہے، سب سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، تو ہم وی فیل پراؤڈ، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا اچھا کام کیا۔ لیکن اگر ایک شائے یا ریزروڈ بچہ ہے اور وہ وہاں پہ نہیں بولتا، تو ہم اپنی آپ کو انیڈیکویٹ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ جو ہے اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اس کو بھی سلام کرنا ہم نے سکھانا ہے، لیکن پھر اس کو سکھانے کا طریقہ جو ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب یہ بچوں کے سوشل انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے تو ہم نے اپنے بارے میں کچھ چیزوں کو سوچنا ہے۔ جیسے میں خود اس وقت کسی بھی سوشل انوائرمنٹ میں کیسی ہوں، اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی تھوڑی سی، کہ جو پیرنٹس شیم بیسڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کی نظر سے، لینس سے اپنی پیرنٹنگ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، میری پیرنٹنگ کو کیسا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی فرض کریں بچپن کی بھی اپنا ایک بیگیج ہے، پھر جب آپ کی شادی ہوئی شادی کا بھی بیگیج ہے، پھر اگر آپ جاب کرتے ہیں، اسپیشلی مدرز جو جاب کرتی ہیں ان کا ایک گلٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم جاب کر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے ہم بچوں کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر پا رہے۔ پھر اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس کا بھی اپنا بیگیج ہے۔ پھر اگر آپ کے خاندان میں اسی نیچر کا کوئی بچہ تھا جو سپوائل ہو گیا، آگے جا کے کچھ کر نہیں سکا، اس کا بھی بیگیج ہے۔ اب اگر یہ ساری چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس بچے کو سوشل لیول پر آپ صحیح طرح سے گروم نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہے پرائرٹائز کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بچے کا وہ ٹیمپرمنٹ ہے جو ہمیں بہت سکون دیتا ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور کون سا ہمارے بچے کا وہ ٹیمپرمنٹ ہے جو ہمیں بادر کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ بچے کے اندر کون کون سے ٹیمپرمنٹ کے ٹریٹس ہیں۔ اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہوئے ہیں، آپ گوگل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بڑے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے لکھا ہوا بھی مختلف کتابوں میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ پھر ہم اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ مجھے کس ایریے پہ پہلے فوکس کرنا ہے۔ بہت سارے فرنٹس نہ کھولا کریں، اور انشاءاللہ آگے ہم اس پہ مزید بات کرتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں اس میں کہ کون سے ایسے ٹریٹس ہیں بچے کے جو مجھے خوش کرتے ہیں، کون سے ایسے ٹریٹس ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ٹریٹس کو جو بچے کے اندر بہت اچھے موجود ہوتے ہیں، ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو انڈر اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ٹریٹس بچے کے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس کو صرف ری انفورسمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کو شاباشی چاہیے ہوتی ہے، وہ شاباشی نہیں دے رہے ہوتے۔ پھر یہ کہ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ یہ کامن ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایک نیگیٹو ٹریٹ کو اتنی اٹینشن دے دیتے ہیں کہ ان کو بچے کے پازیٹیو ٹریٹس کوئی نظر ہی نہیں آتے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن وہ فکسیٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ والا ایک پرٹیکولر کام جو ہے وہ بچہ کیوں نہیں کرتا۔ اسی لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کی جو جب ہم لکھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں، وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، وہ بچے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر بچہ وہ اسمائل اچھی دیتا ہے، اگر بچہ کسی سچویشن میں کسی ڈیفیکلٹ ٹاسک کو بہت اچھی طرح کر لیتا ہے، اگر بچہ آبزرونٹ ہے تو اس کو ہم نوٹس کریں کہ وہ کیسے کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھیں کہ کوئی ٹریٹ بچے کا ایسا ہوتا ہے جو ہمیں وقتی طور پہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن اوور ایئرز یا تو بچہ اس سے گرو آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی جن کے بچے بڑے ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں یہ چھوٹا تھا مجھے ایسے تنگ کرتا تھا، یہ تھا، لیکن دیکھو اب ماشاءاللہ کتنا ڈسپلنڈ ہو گیا، کیونکہ اس نے گرو آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔
کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچے کا ایسا ٹریٹ ہوتا ہے جو چیلنجنگ ہوتا ہے اور وہ آگے جا کر اسی ٹریٹ کی وجہ سے اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی ٹریٹ سے ہمیں اس ٹریٹ پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ اتنا اچھا ہے اور اس میں یہ کوالٹیز مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن آگے جا کر اسی ٹریٹ کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے. مثلاً ایک ٹاڈلر ہے، وہ بہت ہائپر ایکٹیو ہے اور وہ بس ٹکتا نہیں ہے، اور ماں بہت تھک جاتی ہے. ماں کہتی ہے کہ یہ بچہ تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، کوئی کام نہیں کرنے دیتا. لیکن جب وہ آگے جاتا ہے، جبکہ سب بچے اسکرینز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بچہ کیونکہ یہ ہائپر ایکٹیو تھا تو یہ سپورٹی ہوتا ہے، یہ سپورٹس میں زیادہ اپنا وقت لگاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہی چیز جو اس کے بارے میں ایک قسم کی کمپلین تھی، اب آگے جا کر بھی کیونکہ اس کا ٹائم، اس کو کوئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس کے بینیفٹ میں چلی جاتی ہے. اچھا، اسی طرح اگر ایک بچہ ہے جو کہ جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ اس کے لیے کتنا اچھا ٹریٹ ہے نا. جب چھوٹا بچہ ہے وہ جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ایموشنل ٹینٹرمز کم ہوں گے. ماں خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اتنا اچھا ہے، میں بس اس کا دھیان ادھر بٹاتی ہوں اور یہ وہیں سیٹل ہو جاتا ہے. پھر اگر کسی کوئی اور غلط مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، میں اس کو یہ کہتی ہوں، وہ یہ کر لیتا ہے. لیکن اب جب وہ سمجھے ٹین ایج میں آتا ہے اور اس کا یہی نیچر ہے ڈسٹریکٹیبلٹی کا، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ فوکس نہیں کر پائے گا. وہی ٹریٹ جو ہمیں بچپن میں بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ آگے جا کر کیا ہو گیا؟ اب اسی کے لیے وہ مشکل آنی شروع ہوگی. اسی طرح اگر ایک بچہ شائع ہے، وہ شروع میں شائع تھا تو ہمیں بڑا اچھا لگا، یا اڈیپٹیبل تھا بہت زیادہ تو ہم بہت خوش تھے اور ہم ہر وقت اس کی مثالیں دیتے تھے. اب وہ ٹین ایج میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پیئر پریشر اس کے اوپر بہت ہوگا، وہ رسکی بیہیویئر میں جلدی جائے گا کیونکہ وہ کسی کو انکار نہیں کر سکے گا. پہلے تو میں بہت اچھا لگ رہا ہے وہ بچہ، لیکن اب وہاں پر وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا. جب ہم کہتے ہیں میرا بچہ اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا، پتہ نہیں اب کیوں مسئلے ہیں. وہ اتنا اچھا تھا لیکن اس کے ساتھ جو اس کو سکل سکھانے کی ضرورت تھی کہ وہ آگے جا کر اس اچھے سکل کو لے کر چلتا، وہ ہم نہیں کر سکے. ہم ایک براڈر پکچر جو تھی وہ نہیں دیکھ سکے. پھر اسی طرح سے کچھ ٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم نارمل بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مثلا اگر ایک لڑکا تھوڑا سا ہائپر ایکٹیو تو ہم کہتے ہیں لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. لڑکی اگر ہوگی تو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. یا یہ کہ اگر لڑکی شائع ہوگی تو ہم کہتے ہیں اچھا ہے نا، پھر اس نے اگلا گھر بھی جانا ہے تو اس کا شائع ہونا ٹھیک ہے. لڑکیوں کو ذرا سا تھوڑا سا ان کے اندر ماڈسٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. لڑکے میں بھی تو ماڈسٹی ہونی چاہیے. وہ ہم نے بھی کچھ چیزوں کو ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے جو ہے وہ دی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اب انشاءاللہ یہاں تک تھوڑا سا سمجھ کے کہ سوشل انفلوئنسز کیا ہوتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہر ٹریٹ ہے اس کے پازیٹیوز کیا ہیں، اس کے نیگیٹیوز کیا ہیں، اور وہ سمجھتے ہوئے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کے جو پازیٹیو ٹریٹس ہیں ان کو اس میں سے ہر موقع پہ بینیفٹ لینا سیکھنا ہے، اور وہ جو ان کے نیگیٹو ایسپیکٹس آ سکتے ہیں ان سے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی مزے کی چیز ہے نا کہ آپ ٹریٹ کو سمجھتے ہوئے ہر جگہ ان کو سکھائیں کہ پھر اس سے فائدہ کیسے حاصل ہوگا.